الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ ابن عطا اللہ الاسکندری رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی ہجری کے بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں۔ احمد ابن محمد ابن عبد الکریم ابن عطا اللہ الاسکندری اسکندریہ مصر کا ایک معروف شہر ہے۔ تو ابن عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ اسکندریہ میں پیدا ہوئے ہیں سن 658 میں۔ یہ شیخ ابو العباس المرسی اور ابو الحسن الشاذلی رحمہ اللہ کی مرید اور شاگردوں میں سے ہے۔ ابو الحسن شاذلی تو تصوف میں ایک معروف اور مشہور نام ہے۔ جو تصوف کا طریقہ شاذلیہ اس کی طرف منسوب ہے، وہ اسی کی موجد اور بانی ہے۔ ابن عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا علمی میدان میں بھی بہت بلند مقام ہے۔ مصر کے جامعۃ الازہر میں استاد رہے ہیں اور شیخ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ اور امام قرافی رحمۃ اللہ علیہ اس کے شاگردوں میں سے ہے، اور بہت سارے مشہور علماء اس کے شاگرد ہیں۔ اس کی بہت اچھی تصانیف اور کتابیں ہیں۔ اس میں ایک کتاب جو الحکم العطائیہ کے نام سے مشہور ہے، وہ بہت مفید کتاب ہے۔ عربی میں بہت کام ہے اس پر، اس کی شروحات موجود ہے۔ اردو میں اس کی شرح اور کوئی ترجمہ موجود نہیں ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اردو میں اس کا ترجمہ کر دوں۔ یہ مختصر جملے ہیں، حکمت کی اقوال ذری ہے، حکمت کی باتیں ہیں اور معانی سے لبریز ہے، عقائد کے ساتھ متعلق ہے، اس کی معانی اور اخلاقیات کے ساتھ متعلق ہے، سنت کے ساتھ متعلق ہے۔ اس میں ایک پہلا جملہ ہے، من علامت الاعتماد علی العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل۔ فرمایا کہ انسان کامیاب ہونے کے لیے عمل کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو، اللہ پاک اس سے راضی ہو۔ اب اس کو کامیابی ملے کہ وہ جنت میں داخل ہو اور جہنم سے بچ جائے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ یہ کامیابی اس کو حاصل ہو۔ اس کامیابی کے ملنے کا سبب حقیقی کیا ہے؟ اس کا عمل ہے کہ نہیں، محض اللہ کے فضل اور کرم سے اس کو کامیابی ملے گی۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان اللہ پاک کے فضل اور کرم سے جو ہے وہ کامیاب ہوگا اور جنت میں، آخرت میں جنت میں داخل ہوگا۔ عمل اس کا ثمن نہیں ہے، عمل اس کا سبب حقیقی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے عمل کے اوپر اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ عمل کرتے کرتے بھی جو ہے وہ ڈرتے ڈرتے جو ہے وہ عمل کرنا، ڈرتے رہنا چاہیے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایک پہلو ایمان جو ہے وہ خوف اور رجا کے درمیان میں ہے۔ اگر عمل نیک اعمال جو ہے وہ خوب کرتے جائے، پھر بھی جو ہے وہ ڈر ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں اعمال قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اور اگر اعمال کے اندر کوئی کمی واقع ہو جائے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تو امید ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مغفرت فرمائیں گے، معافی فرمائیں گے، اس کی رحمت سے امیدیں وابستہ ہوں گی۔ لیکن اگر اعتماد جو ہے وہ انسان کا اپنے عمل کے اوپر ہوئے گا، تو جب اس کے نیک اعمال اس سے صادر ہوں گے اور نیک اعمال کرے گا تو اس کو تو خوف نہیں ہوگی، اس کو تو ڈر نہیں ہوگا، کیوں وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ اعمال جو ہے وہ ثمن اور بدلہ ہے کامیابی کے لیے۔ جیسے جو ہے کہ انسان جو ہے وہ قیمت اور ثمن جو ہے وہ کسی چیز کی خریدنے کے لیے ادا کرتا ہے تو اس کو پکا یقین ہوتا ہے کہ یہ چیز تو ابھی ملنی ہے، کیونکہ پیسے میں نے اس کے جمع کر دیے۔ تو اس کے دل کے اندر جو ہے خوف نہیں ہوگا، تکبر ہوئے گا، گھمنڈ ہوئے گا، وہ اعمال جو ہے وہ اس نے بہت کیے۔ اور اگر برے اعمال اس سے صادر ہو، اعمال کے اندر کوئی کمی واقع ہو جائے، لغزش اور غلطی واقع ہو جائے تو پھر مایوس ہوگا، پھر جو ہے وہ اللہ پاک کی رحمت سے جو ہے وہ امیدیں وابستہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ عمل کو ذریعہ سمجھتا ہے اور عمل جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو اس کو امید نہیں ہوگی۔ یہ درست نہیں ہے۔ درست یہ ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، انسان کرے تو پھر بھی ڈرے، اور اگر عمل کے اندر کمی واقع ہو جائے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں جو ہے وہ مضبوط اور وابستہ رہنی چاہیے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لن يدخل احدکم الجنت عملہ، تم میں سے کسی کو تمہارا عمل جنت میں داخل نہیں کرا سکتا۔ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے آپ کو بھی اپنا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا؟ قال ولا انا، حضور نے فرمایا کہ ہاں مجھے بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے رحمت میں مجھے ڈانپے تو اللہ کے رحمت سے جو ہے، اللہ محض اللہ کے فضل سے جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں۔ صاحب جوہرۃ التوحید فرماتے ہیں فَإِن يُصِبْنَا فَبِمَحْضِ الْفَضْلِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے تو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ وَإِن يُعَذِّبْ فَبِمَحْضِ الْعَدْلِ، اگر اللہ پاک کسی کو عذاب دیتا ہے تو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدل ہے۔ تو اعمال جو ہے وہ
سمن نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جیسے جو ہے وہ کسی بائع اور مشتری میں ان کے درمیان معاملہ ہوتا ہے، کوئی مکان خریدتا ہے، کوئی باغ خریدتا ہے تو اس کی قیمت ادا کرتا ہے، اب اس باغ اور مکان کا مستحق بن جاتا ہے۔ اب وہ مطالبہ کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس کی قیمت، مکان کی قیمت میں نے ادا کر دی اور اس کا قبضہ دیا جائے، میرے حوالے کر دیا جائے۔ اگر وہ فروخت کرنے والے کے اہل و عیال اس میں موجود ہے تو اس سے مطالبہ، بلکہ پرزور مطالبہ کر سکتا ہے کہ اس کو خالی کرا دے، مکان میرے حوالے کر دے، کیونکہ میں نے اس کی قیمت ادا کر دی، آج کے بعد میں اس کا مالک ہوں۔ تو انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ یہ جنت قیامت کے دن جا کر جو ہے مطالبہ کرے کہ میں نے اس جنت کی قیمت یہ ادا کر دی، یہ میرے پاس رسیدیں موجود ہیں اور یہ جنت میرے حوالے کر دی جائے۔ ایسا نہیں ہے، یہ عمل جو ہے وہ کامیابی اور جنت کا ایسا ثمن اور قیمت نہیں ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، آیتوں میں تو اس کا ذکر موجود ہے، حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ جنت جو ہے وہ اس میں داخل ہونا جو ہے وہ عمل کے ذریعے سے ہوگا۔ فرمایا ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، بسبب تمہارے عمل ان کے جنت میں داخل اللہ پاک فرمائیں گے جنتیوں کو کہ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون۔ اور بہت ساری آیتوں کے اندر جو ہے عمل کی طرف نسبت ہے، بلکہ ایک آیت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نفس اور ان کے جان ان سے خریدے ہیں جنت کے بدلے میں۔ تو گویا کہ خرید اور فروخت کا جو ہے معاملہ ہوا، جہاں نفس اور جان دیں گے اور جنت جو ہے وہ اس کے بدلے میں وہ مبی ہے، اس کے بدلے میں جو ہے جنت ملے گی اس کو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، یہ ایک ہوتا ہے دو طرفہ معاملہ، بائع اور مشتری کے درمیان میں جو معاملہ ہوتا ہے، ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ مشتری جو ہے وہ اپنے کمائی اور وہ جو مال اس نے کمایا ہے وہ مال لے جاتا ہے اور بائع کو دیتا ہے، مکان کی قیمت ادا کرتا ہے، باغ کی قیمت ادا کرتا ہے اور پھر جو ہے وہ مستحق بن جاتا ہے مکان اور باغ کا۔ ایک تو ایسا ہوتا ہے، ایک دیکھو ایسا ہوتا ہے، اسے جو ہے وہ سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر جو ہے وہ بیٹے اور باپ کا معاملہ ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ والد اپنے بچے کو تربیت، تعلیم اور تربیت کے لیے اس کو یہ کہے کہ تم جو ہے وہ سخاوت کی صفت اپنے اندر پیدا کر دو، غریب اور فقیروں کو جو ہے وہ پیسے دے دو، کانا دے دو، ان کے اوپر خرچ کرو، اور پھر یہ باپ اپنے پیسے اس کے جیب میں ڈالتا ہے اور وہ بچہ اس پیسوں میں سے جو باپ نے اس کے جیب میں ڈالے ہیں ان پیسوں میں سے کچھ پیسے اس کو دیتا ہے کہ جاؤ دے دو۔ وہ بچہ جو ہے وہ ان پیسوں میں سے جو باپ نے دیے اس پیسے میں سے جو ہے وہ کچھ پیسے خرچ کرتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، پھر اس کو شاباش ملتی ہے، پھر اس کا اکرام ہوتا ہے، اس کی تعریف ہوتے ہے کہ واہ واہ تم نے جو ہے بہت اچھا کیا۔ اب یہ جو ہے یہ بچہ اگر یہ سمجھے کہ میں نے جو ہے فقیروں کو جو ہے وہ شرط میں نے پوری کر دی، فقیروں کو جو ہے وہ میں نے کھانا کھلایا، اس لیے جو باپ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ انعام دیا جائے گا تو اب انعام کا میں مستحق بن گیا، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہے جیسے جو ہے وہ مشتری اس مکان اور باغ کا اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہے، جس نے اپنے مال اور اپنے جو ہے کمائی کے پیسے جو ہے وہ ادا کر دیے اور مکان اور باغ خریدا ہے۔ ایسے اگر یہ بچہ سمجھتا ہے تو یہ بہت بے عقل ہے۔ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اب جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ میرے والد کی جو ہے وہ گویا احسان ہے کہ اس نے جو ہے وہ مجھے پیسے دیے، میرے والد کا احسان ہے کہ اس نے جو ہے وہ اچھے صفات میرے اندر پیدا کرنے کے لیے اس کی میری تعلیم و میری تربیت کی، میرے والد کا احسان ہے کہ اس نے اس کے لیے پیسے مہیا کر کے مجھے دیے، میرے والد کا احسان ہے کہ میں نے جب وہ گویا کہ وہ اس کا حکم مانا اور اس اچھے صفت اس کو حاصل کرنے کے لیے، سخاوت کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے میں نے جب قدم اٹھایا تو میرے والد نے جو ہے وہ میری تعریف کی، مجھے انعام دیا۔ یہ سارے اپنے والد کے احسانات اور اس کا احسان مند ہوتا ہے، تو یہ درست ہے، یہ ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ بندے کا وہ تو پھر بھی جو ہے وہ اس کا خالق نہیں ہے، باپ اس کا مالک نہیں ہے اور اس کا جو ہے وہ رب نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس انسان کے خالق ہے، مالک ہے، اس کے رب ہے، اس کے رازق ہے، اس کا پیدا کرنے والا۔ تو اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو حکم دیتا ہے، اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس انسان کو کے پاس جو مال ہے، یہ مال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے،
اس انسان کا جو بدن ہے یہ بدن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس انسان کے اندر جو طاقت اور قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، اور پھر جو ہے اس انسان کو اچھے راستے پر لگانا، اس کی تعلیم اور تربیت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، اس کے دل دماغ کے اندر اس نیکی کی طرف رغبت یہ اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے، نیکی کی توفیق اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ پاک کلمہ جو ہے وہ تعلیم فرماتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، کوئی جو ہے وہ کسی برائی سے دور نہیں بھاگ سکتا، کوئی برائی سے جو ہے وہ دور نہیں ہو سکتا، بچ نہیں سکتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، اور کوئی جو ہے وہ کسی نیکی کے اوپر طاقت اور قدرت نہیں رکھتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ پاک نے خرچ کرنے کا حکم فرمایا، اس مال میں سے خرچ کرو جو مال اللہ پاک نے دیا ہے۔ تو اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں اور یہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہے، تو اب جب اللہ پاک جو ہے وہ پھر یہ فرمائے کہ جب انسان کو دیتا ہے اور پھر جو ہے وہ جنت میں داخل ہوتے وقت جیسے وہ باپ اس بچے کو جو ہے وہ پھر کہتا ہے، سب کچھ وہ باپ کر لیتا ہے اور پھر جو ہے اس کو کہتا ہے کہ شاباش، تم جو ہے یہ لے لو، تم انعام، تم نے جو ہمارا حکم مانا اور تم نے جو سخاوت کی یہ، اور فقیروں کو تم نے پیسہ دیا، یہ اس کا انعام لے لو، اب اس کو انعام نہیں دیتا ہے۔ تو ایسے جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے فرمائے کہ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ فرما سکتے ہیں، یک طرفہ بات ہے، انسان ایسا نہیں کہہ سکتا ہے، اس کا حق نہیں بنتا ہے کہ انسان ایسا کہے کہ ہاں مجھے جو ہے وہ جنت دے دو میرے عمل کے، میں یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ پاک جو ہے وہ قرضہ مانگتے ہیں، ہاں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ سکتے ہیں، انسان نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں نے تجھے قرضہ دیا ہے، میرا قرضہ واپس کر، میرا قرضہ دے دو، اس کا حق نہیں بنتا۔ اگر کوئی باپ جو ہے وہ اپنے بچے کو اس کو پیسے دیتا ہے، 1000 روپے دیے ہیں، اور پھر کہیں جو ہے وہ ضرورت پڑ گئی اور اس کو کہا کہ وہ 1000 روپے تو ابھی باپ نے دیے، اور کہا کہ اس میں سے جو ہے وہ کچھ دے دو پھر تمہیں واپس کر دیتے، تو ہم پھر بعد میں جو ہے وہ باپ اگر کہہ دے کہ ہاں وہ دے لو یہ 100 روپے جو تم سے قرض لیا تھا، لیکن بچے کا حق نہیں بنتا ہے، بچہ وہ تو سارا پیسہ جو ہے وہ ہو گیا کہ اس باپ نے دیا تھا وہ 1000 سارا، اب اس میں سے جو ہے وہ کچھ اس نے حکم دیا کہ یہ فلان کو دے دو، تو گویا کہ یہ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اس لیے جو ہے انسان کے کامیاب ہونے کے لیے جو حقیقی سبب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، عمل جو ہے وہ اس کا ثمن نہیں ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل احدکم الجنہ، ہاں ایسا نہیں فرمایا کہ لن يدخل احدکم الجنۃ بعملہ، کیونکہ اگر ایسے فرماتے تو وہ آیتیں جو ہے اس کے ساتھ صاف جو ہے وہ ٹکراؤ ہوتا۔ حضور نے ایسا نہیں فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہوگا، کہ ادھر تو اللہ پاک فرماتے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، بالکل اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ ہوتا اور اس کے خلاف، لیکن اللہ پاک نے تو فرمایا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ بما کنتم عمل کرتے تھے، تمہارے عمل سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہوئے اور تمہارے اللہ پاک تمہارے عملوں کی وجہ سے راضی ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے اوپر فضل فرمایا، تمہیں انعام دیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے، وسیع رحمت ہے، ورحمتی وسعت کل شیء، فرمایا فسأکتبها للذین یتقون، جو لوگ عمل کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے یہ رحمت لکھ دیتا ہوں، ان کے لیے مقرر کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، دنیا میں اس کا رحمت جو ہے وہ عمومی رحمت ہے، اور آخرت میں خصوصی رحمت ہے ان مومنین کے لیے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے فرما بردار ہے، ان کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرماتے ہیں، خصوصی رحمت فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہ عمل جو ہے وہ اس اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، تو یہ نسبت جو ہے یہاں پر با سببیہ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، لیکن حدیث میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ لن يدخل احدکم الجنت بعملہ، دونوں جملے میں فرق ہے، بلکہ فرمایا لن يدخل احدکم الجنت عملہ،
تم میں سے کسی کو اس کا عمل جو ہے یعنی عمل سمن بنے، عمل جو ہے وہ سبب حقیقی بنے، عمل جو ہے وہ عوض بنے. جیسے جو ہے بائیں مشتری کے درمیان جو ہے وہ جو پیسہ سمن ہوتا ہے وہ اس مکان کا جو ہے وہ قیمت ہو، ایسا ہو جائے. یہ ایسا نہیں ہو، اس کی نفی اس بات کی ہے. باقی یہ بھی مطلب نہیں کہ انسان تو پھر عمل ہی نہ کرے. ہاں، انسان جو ہے وہ عمل پھر نہ کرے، کیونکہ عمل اللہ پاک کے فضل سے سب کچھ ہوگا، عمل کی تو پھر ضرورت نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں. عمل جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی اس رحمت کو اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل جو ہے وہ سبب حقیقی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فضل کو متوجہ کرنے والا ہے. لہٰذا انسان کے اندر عمل کرتے کرتے یہ تکبر تو نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ وہ میں مستحق بن گیا، لیکن اللہ پاک کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نیک اعمال ہو تو اعمال کے ذریعے سے اللہ پاک کی رحمت متوجہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خوف اور ڈر کی کیفیت بھی ہو کہ یہ سبب حقیقی نہیں ہے. سبب حقیقی تو اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل متوجہ ہوا کہ نہیں ہوا، میرے عمل وہ قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، یہ تو مجھے کوئی پتہ نہیں. اور اگر عمل کے اندر جو ہے وہ کمزوری پیدا ہو جائے، زلل اور لغزش، غلطیاں جو ہے وہ واقع ہو جائے، تو پھر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. یہ مومن کی صفت نہیں ہے. انہ لا یأس من روح اللہ، لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. کافر اللہ پاک کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، مومن اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت. تو یہ ایک بہت جو ہے جو عقیدے کے ساتھ متعلق ہے، ایک بہت اچھا جملہ فرمایا، ایک پیمانہ اور ایک مقیاس جو ہے وہ مقرر فرمایا کہ کیسے جو ہے وہ صحیح سوچ، جو مناسب سوچ ہے، صحیح سوچ ہے کہ انسان جو ہے وہ اعتماد کرے اللہ کے فضل، اللہ پاک کے کرم کے اوپر اعتماد ہو، اس کا اپنے عمل کے اوپر اعتماد نہ ہو. فرمایا اس کی علامت یہ ہوگی کہ نقصان الرجاء عند وجود الضرر. لغزش کے وقت تو جو ہے وہ نا امیدی اگر پیدا ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ یہ جو ہے وہ عمل کے اوپر اعتماد ہے. اور نقصان الخوف ہوگا عند وجود العمل. اگر عمل موجود ہے تو ڈر تو ہوگا نہیں، تکبر اور گمنڈ ہوگا. اور اگر زلل اور لغزش اور غلطیاں ہوئیں گی تو نقصان الرجاء، امید نہیں ہوگا، نا امیدی کی کیفیت ہوئی. لیکن ایمان یہ ہے اور درست یہ ہے کہ بس ہر حال میں جو ہے وہ الایمان بین الخوف والرجاء. ڈر بھی ہوگا، عمل کرتے کرتے عمل نیک اعمال ہو، توبہ بھی کرے گا، وہ بھی نیک عمل ہے، اللہ پاک کی رحمت کو متوجہ، لیکن ساتھ ڈرتا بھی رہے گا. اور جب غلطی اور کوتاہی ہوتی ہے، انسان غلطی اور کوتاہی جو ہے غلطی کا پتلا، گناہوں کا پتلا ہے، تو غلطی ہوگی تو پھر بھی اللہ پاک کی رحمت سے بھرپور امید ہوگی.